همت والا جرت والا نازم يلا نازم يلا قائد اعلی قائد اعلی نازم يلا بسم نازم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم مشتاق احمد خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم برادر رئیس گل، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا، ذمہ داران جماعت اسلامی، قائدین جمعیت، میرے بزرگوں، نوجوانوں، طالب علم دوستوں، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے کہ جس کا آسمان ہے اور جس کی زمین ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر کے لیے آج اپنی زمین پر جمع کیا ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کارکنان نے آج انقلاب کی نوید پہنچانے کے لیے اس خوشخبری کو ان انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا کہ جن انسانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ بزرگان اسلام اور نوجوان دوستو، یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کی تصویر اور وسائل اور جس کے حالات اور اس کی منظر کشی مشتاق احمد خان صاحب کر چکے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کو 64 سال پہلے مسلمانوں نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان کے اوپر اللہ رب العالمین کے نظام قرآن مجید کو نافذ کریں گے اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اس پیغام کے لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، بزرگوں اور نوجوانوں نے قربانیاں دی تھی، بہنوں کے سہاگ لٹائے گئے تھے۔ کسی محبت کرنے والی ماں کو کسی نے آ کے یہ خبر دی کہ تمہارے جواں سال بیٹے کو سر راست ذبح کر دیا گیا ہے۔ محبت کرنے والی ماں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ بتانے والے نے بتایا کہ تمہارا بیٹا بر صغیر کی گلیوں میں یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محبت کرنے والی ماں جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قربان ہوا ہے تو اس پاکستان کو بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور میرے گھر میں دوسرے نوجوان بھی اس کلمے پر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان مسلمانوں کی قربانیوں سے، آپ کی پامردی اور جرت اور بے باکی سے پاکستان بن گیا، جس کے لیے مال اور اسباب لوٹے گئے، جس کے اندر عزتیں داؤ پر لگائی گئیں، جس کے لیے لاشیں بکھیرے گئے۔ لیکن اس پاکستان سے ان انگریزوں نے جانے کے بعد اپنے کالے انگریزوں کو مسلط کر دیا۔ 64 سالہ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، موجودہ پاکستان کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر ایک ماں کو اس کے جوان بیٹوں کی لاشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس شہر کے اندر جو علامہ اقبال کا شہر کہلاتا ہے، جو سیالکوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ منیب اور مغیث یہ دو نوجوان ہیں کہ جن کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، حافظ قرآن موجود ہے۔ استحصال اور ظلم کے اس معاشرے کے اندر ان نوجوانوں کو چوراہے کے اوپر بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے۔ ارد گرد مجمع جمع ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اس قوم کو بے حس بنانے کا انتظام ان کالے انگریزوں نے کیا تھا کہ وہ تڑپتے نوجوان جان اپنی اللہ رب العالمین کے سپرد کر گئے، لیکن ان پاکستانیوں کے اندر کوئی ایسا جرت والا آگے نہیں بڑھا کہ اس ڈنڈے کو روک سکے اور ان حافظ قرآن کی جان بچا سکے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا ہے،
ڈرون حملوں اور اس کی بمباری سے وہ معصوم جانیں اور لاشیں اخبارات کے اندر چھپتی ہیں، حافظ قرآن کا قتل ہوتا ہے، مسجدیں پامال کی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، قرآن مجید کی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی در گستاخی کی جا رہی ہے۔ آج کے اخبار کے اندر ایک تصویر لگی ہے، میں نے یہاں پشاور کے اندر وہ اخبار دیکھا، مشرق اخبار کے اندر، کہ پاکستان کی شہریت رکھنے والی ایک خاتون جو پاکستان کے پیشانی کے اوپر کالا دھبا بن کر کے انڈیا کے اندر موجود ہے، ایک انڈین اداکار اس کے منہ پہ شراب کی بوتل لگاتا ہے، پاکستان کے اخبارات کے اندر اس کی تصویر چھاپی جاتی ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کے نوجوان کو بے حیائی کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پاکستان کے حالات یہ ہے کہ پاکستان کے مزدور کی خون پسینے کی کمائی اور دانہ کھانے والے یہ حکمران ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا، ان کھلیانوں کا چارہ چلتے ہیں اور انڈے جا کر کے برطانیہ اور امریکہ کے اندر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس پارلیمنٹ کی سینے کے اوپر جلی حروف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے وہ حکمران جو نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پاکستان کے قوانین میں تبدیلی کرتے ہیں، حدود آرڈیننس کو چھیڑتے ہیں، ناموس رسالت ایکٹ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں۔ ایسے پورے حالات کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کراچی سے خیبر تک، کشمور سے گوادر تک نوجوانوں کو بیدار کر رہی ہے کہ یہ ملک، یہ سرزمین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی سرزمین ہے، یہ غازی علم دین کی سرزمین ہے، یہ ممتاز قادری کی زمین ہے۔ اس کے اندر جینے کا حق بھی اسی کو ملے گا کہ جس کے سینے کے اندر محمد کی محبت موجود ہوگی، اس کے اوپر حکمرانی کا حق بھی اسی کو دیا جائے گا جو اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو رائج کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کی قوم کو امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھا ہے، آپ کے بچوں کی کتابوں کے اندر سے سیرت کے اسباق کو نکالا ہے، قرآن کی آیات اور جہاد کے موضوعات کو آپ کی درسی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے۔ طالب علموں کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنے کا انتظام کیا گیا ہے کہ جو ماں اپنے ہاتھ کے گہنے اور چوڑیاں کسی تاجر کے ہاتھوں فروخت کرنے کے بعد اپنے کسی بچے کو اچھے میڈیکل اور انجینئر کالج میں پڑھانے کا خواب دیکھتی تھی، اب وہ خواب بھی دھندلے ہو چکے ہیں کہ فیسوں کو بڑھایا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو بیچا جا رہا ہے اور پاکستان کی عوام کے اس پیسے کو ایزی لوڈ کی نظر کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ نوید انقلاب کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ کو خوشخبری دی جائے کہ پڑوس کے افغانستان کے اندر ان مغربی تہذیب کے دجالوں اور مغربی تہذیب کے دلالوں کا اختتام ہو چکا ہے، ان کا امام شکست کھا چکا ہے، عبرتناک شکست سے دوچار ہو چکا ہے، امریکہ نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اور آج کے یہ نوجوان اس کانفرنس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ جو ان کے چرنوں میں بیٹھ کر کے سرخ پریرے لہرا کر کے پاکستان کے حکمران بن کر کے پاکستان کی عوام کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو پیغام دینے کے لیے کہ تمہارا امام بھی شکست کھا چکا، اب تمہارا کام بھی تمام ہونے والا ہے۔ پاکستان کی عوام زندہ قوم ہے اور اس زندہ قوم کی اسلاف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نظام ہے جو خلفائے راشدین کی صورت کے اندر جانے جاتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے پاس، پاکستان کے بسنے والوں کے پاس، پاکستان کی شہریوں کے پاس، جن کے پاس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ نظام موجود ہے جو حقائق کے علم پر موجود ہے، جو قرآن کی تعلیمات پر موجود ہے، کسی کا ذاتی فلسفہ نہیں، کسی کی ذاتی تقریر نہیں، بلکہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے بسنے والوں کی سلامتی کا عنوان بنایا ہے۔ ہم اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس پاکستان
پاکستان کے اندر سرکردہ ہے، تعلیمی اداروں کے نوجوانوں کو قرآن کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس سے محبت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ قوم تھی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے پر جڑ کر پاکستان کو حاصل کر چکی تھی، لیکن اسی قوم کو جو متحد ہو گئی تھی، اس کو کہیں پر ان شیطانوں نے کہیں پختون بنایا ہے، کہیں پر سندھی بنایا ہے، کہیں پر مہاجر بنایا ہے، کہیں پر بلوچی بنایا ہے، کہیں پر سندھی بنایا ہے، اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اسی مسلمان قوم کو کہ جس کا قرآن ایک تھا، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا، جو آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا تھا، اسی مسلمان کو جس کی منزل ایک تھی، جس کا راستہ ایک تھا، جس کا نظام اور نظریہ ایک تھا، پھر اسی مسلمان کو کہیں دیوبندی بناتے ہیں، اسی مسلمان کو کہیں بریلوی بناتے ہیں، اسی مسلمان کو کہیں اہل حدیث بناتے ہیں، اور اس مسلمان کو، اس قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کا ایک نظام بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کیا پاکستان کے اندر کبھی کسی پنجابی نے حکومت نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی بار پنجابیوں نے حکومت کی۔ کیا اس پاکستان کے اوپر کبھی پختونوں نے حکومت نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی بار پختونوں نے حکومت کی ہے۔ کیا اس پاکستان کے اوپر سندھیوں نے حکومت نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی بار سندھیوں نے حکومت کی ہے۔ اس پاکستان کے اوپر کبھی بلوچیوں نے حکومت نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی بار حکومت کی ہے۔ کیا اس پاکستان کے اوپر مہاجروں نے حکومت نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی بار حکومت کی ہے۔ لیکن اس پاکستان کے منظر پر بلوچستان محرومی کا اعلان کرتا ہے، عوام پسماندہ ہے، حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سندھ کی ماں کے پیر میں چپل موجود نہیں ہے، تعلیمی ادارے اجڑ چکے ہیں، پختون بھی حقوق کی بات کر رہا ہے، پنجابی استحصال اور چودراہٹ کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ سندھیوں نے حکومت کی ہے، پختونوں نے حکومت کی ہے، مہاجروں نے حکومت کی ہے، بلوچیوں نے حکومت کی ہے، لیکن اس قوم کو اس کی مرضی کا نظام نہیں دیا گیا۔ یہ نظام وہ نظام چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انصاف ہو، جس کے نتیجے میں خیر خواہی ہو، جس کے نتیجے میں مساوات ہو، اور پاکستان کا گلی کوچہ اب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کسی صورت بھی نظام مصطفیٰ کو پاکستان کا مقدر بننا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس کے اندر انصاف موجود ہے، جن کے اندر سلامتی موجود ہے، جو میرے نبی کا قانون ہے، جو حضرت عمر کی خلافت ہے، جو صدیق کی صداقت ہے، جو عثمان کی سخاوت ہے، جو علی کی شجاعت ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کرے، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کرے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ لوگ آپ کو حقوق نہیں دے سکتے جن کی خواتین کے پاس خود چادر موجود نہ ہو، جو ادھورے کپڑے پہنتی ہو۔ وہ ہماری عورتوں کو تحفظ کیسے دے سکتے ہیں جن کی خودکشیاں زیادہ ہو؟ وہ ہماری زندگیوں کی ضمانت کیسے بن سکتے ہیں جو اپنے نظام کے اوپر مر مٹتے ہو، جن کی ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھتی ہو؟ وہ انصاف اور امن کیسے عام کر سکتے ہیں جہاں پر طلاق سب سے زیادہ ہوتی ہو؟ وہ خاندانی نظام کو تحفظ کیسے مل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج مغرب کے اندر ہر تیسرا بچہ پیدا ہونے والا ناجائز اولاد ہے، اس کی باپ کی خبر نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اور مغرب کے یہ دجال اور اس کے یہ دلال پاکستان کے اندر اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب پاکستان کے حالات نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی نظام بننا ہے، پاکستان کے اندر کوئی حکمراں بننا ہے، پاکستان کے اندر کوئی سسٹم چلنا ہے، تو وہ نظام مصطفیٰ کا نظام ہوگا، جو قرآن کا پیغام ہوگا، جس کے نتیجے میں غریب کو بھی حقوق ملیں گے، عورت کو بھی تحفظ ملے گے، سندھی بھی اپنے حقوق حاصل کرے گا، پختون کی بھی محرومیہ کا ازالہ ہوگا، پنجاب میں بھی مساوات ہوگی، اور پاکستان کے اندر انصاف عام ہوگا، کیونکہ اسلام تو انصاف کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، دعوة زنگ خوک ملما